السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ موجودہ صورتحال ہے، میں جب ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت اتحادی حکومت اور آپ کے جو پی ڈی ایم کا ہے ان کا اجلاس جو ہے وہ تقریباً شروع ہونے والا ہے، اور دوسری طرف آج قومی سلامتی کا ایک اجلاس تھا، لیکن اس میں کچھ ممبرز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے۔ ایک دم ایمرجنسی میں حکومت نے اعلان کر دیا تھا، تو اس کو ٹیوزڈے کو شفٹ کر دیا گیا۔ یہ بھی بہت اہم اجلاس ہوگا، ایک بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، دوسری طرف کور یعنی پاکستان آرمی کے اہم جنرلز کا اجلاس ہوا ہے، اس میں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر بہت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، خاص طور پہ جو شرپسند عناصر اور دہشت گرد جو ہیں وہ جنہوں نے حملے کیے، جنہوں نے املاک جلائی، جنہوں نے آپ کے پاکستان کے اہم ترین تنصیبات پر حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس، آپ کے ایم عالم کا جہاز، ایدی، ریڈیو پاکستان، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، اور فوج اور حکومت دونوں اپنے اپنے لیول پر جو ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنیکل سپورٹ ہے اس سے ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا میں کچھ لوگ معافیا مانگ رہے ہیں، کچھ لیڈرز معافی مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور ایک جہاں اس وقت حکومت کی کیونکہ یہاں پر مجھے ایک بات بولنے دیجئے کہ یہ 2-2.5 ہزار، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ دیے وہ سب ناکام ہوا۔ لانگ مارچ، جیل برو تحریک، جی ایچ کیو پہ حملے کے لیے افرادی قوت، بیانیہ امریکہ کا، سائفر کا، اس کے بعد مختلف قسم کے الزامات، مختلف قسم کے حملے۔ آپ نے دیکھا عمران خان کا کتنا بڑا ڈرامہ تھا کہ یہ آدمی ایک پاؤں پہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آج آپ کو اطلاع دوں، آپ کو جب میڈیکل رپورٹ نیب والے ریلیز کریں گے تو آپ دیکھیے گا اس میں کچھ نہیں تھا، اور یہ آدمی ایک پورا بھیس بدل کر بیٹھا ہوا تھا، اپنی ٹانگ کی بنیادوں پر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہا تھا، اور زما پارک میں کفر اور ملک کے خلاف ایک سازشی ہو رہی تھی، وہاں پہ قومی سلامتی کے خلاف سازش ہو رہی تھی، دین کے خلاف جاری ہو رہی تھی، مذہب کے خلاف سازش ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کے خلاف سازش ہو رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا سازشی ٹولہ ہے جو اس وقت پاکستان میں بین الاقوامی طاقتوں اور پاکستان میں اندر کچھ طاقتوں، خاص طور پہ جو سہولت کاری اس کو کورٹ سے مل رہی ہے، سپریم کورٹ سے مل رہی ہے۔ دیکھیں آج اس بات پہ سب متفق ہیں کہ جس طریقے سے چیف جسٹس نے ایک 60 ارب کے اس کے اوپر تو بہت سارے الزامات ہیں عمران خان کے اوپر، لیکن ابھی جو ریسنٹلی اس کی گرفتاری تھی وہ قانونی تھی، اور اس کو ڈکلیئر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کے بعد 48 گھنٹے کے اندر اس کیس کو سپریم کورٹ نے سنا، جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے۔ میں دکھا چکا ہوں، شاہ خاور صاحب بڑے نامی گرامی ایڈوکیٹ ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ پچھلے ویلاگ میں۔ تو یہ جو 4 کا ٹولہ ہے یہ ہر صورت میں عمران خان کے لیے کھڑا ہے اور ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ دہشت گرد اس لیے ان ٹارگٹ تک پہنچے کیونکہ ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی، اسی طرح یہ جو بیٹھے ہوئے 4 لوگ ہیں ان کو حکومت کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی ہے، اس لیے یہ آؤٹ آف وے جا کے غیر آئینی، غیر قانونی فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ امپریشن دے رہے ہیں کہ میں چیف جسٹس ہوں، میرے ساتھ یہ 4 ججز ہیں، میرے ساتھ یہ جونیئر ججز بھی ہیں، میں سپریم کورٹ ہوں، میں چاہوں جو فیصلے دوں آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم کے لیے توہین عدالت کا کیس تیار ہے۔ میں تو کہتا ہوں دے دیجئے تاکہ کوئی نیا وزیر اعظم آئے۔ اتنا ڈرپوک وزیر اعظم جو صرف اور صرف، اب اس چاچو سے کوئی پوچھے کیونکہ کیا وزیر اعلیٰ تو بن چکے ہیں، وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، تو آپ کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھائی کہ آپ کچھ بنیں گے، لیکن جن پی ایم ایل این کے لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ وہ آگے، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کا جو انٹرسٹ ہے، جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی یہ ساری
آپ قربانی کہہ لیں، کیونکہ ان کے ساتھ بہت، میں ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوں یا میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن جو ناجائز ہوا ہے اس پر میں آواز اٹھاؤں گا۔ جو ان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے اور انہوں نے اس کو فیس کیا ہے، وہ صرف جسٹ بیکاز اپنی بیٹی کی سیاست کے لیے کہ یہ کل پاکستان کی کسی اہم ترین عہدے پہ آ کر پاکستان کی خدمت کر سکے۔ تو ان کے چاچو ہی ان کو قبرستان کھود رہے ہیں، نواز شریف کی قبرستان کھول رہے ہیں، پی ایم ایل این کی، اور قبرستان کھود رہے ہیں آنے والے مریم نواز کے سیاسی کردار کی، یہ سیاسی جو اس کا رول ہوگا، کردار ہوگا۔ نواز شریف کی آج بھی خاموشی اگر رہی اور مجرمانہ خاموشی رہی، جو مجرمانہ خاموشی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت کا فیلئر اور حکومت کی بزدلی دونوں پی ایم ایل این کو پنجاب میں بہت نقصان پہنچا رہی ہے، اور کوئی تنظیمی کام نہیں ہو رہا ہے۔ سارے کے سارے لوگ جو ان کے حمایتی ہیں وہ وزیر بن کے پروٹوکول کر رہے ہیں اور کرائم کر رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ جو اس پارٹی کے ہمدرد ہیں وہ چیخ رہے ہیں، اندر سے چلا رہے ہیں، میرے کانوں میں بھی آواز آ دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پارٹی تو نیچے جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب یا تو پاکستان آئیں، ٹیک اوور کریں، یا کم از کم ایسے فیصلے کے لیے کہیں کہ یا تو پیش اپنے بھائی سے کہیں کہ فارغ ہوں، چھوڑیں، دے دیں حکومت، چیف جسٹس کو دے دیں، چلائے چیف جسٹس حکومت، ہم اپنی پارٹی میں جائیں، ہم گراؤنڈ میں جائیں، اپنے لوگوں کو مضبوط کریں، کیونکہ آپ کی تنظیم مضبوط ہوگی تو دوبارہ حکومت میں آپ آئیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ جو نواز شریف خاموش ہیں، اور نواز شریف صاحب یا تو پھر لڑیں، یا تو سالڈ لڑائی لڑیں، آ جائیں، پھر یہ ایک چیف جسٹس کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پیچھے پوری کی پوری بیوروکریسی کھڑی ہے، انتظامیہ کھڑی ہے، آئین کھڑا ہے، قانون کھڑا ہے، الیکشن کمیشن کھڑا ہے، پارلیمنٹ پوری کھڑی ہے، پی ڈی ایم پوری کھڑی ہے، تو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے چیف اس کو فارغ کریں۔ جیسے یہ فارغ ہوتا ہے، اور جسٹس آپ 23 ستمبر کا دیکھ رہے ہیں جب یہ ریٹائر کرے گا، اس وقت تک تو 4-3 مہینہ ہے، اس میں تو یہ بہت کچھ کر جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو ہی فارغ کر دیں، تو آپ فارغ ہونے سے پہلے ان کو فارغ کریں تاکہ ملک کی بچت ہو سکے، کیونکہ ایک فتنے اور شر کو مکمل طور پر سہولت کاری یہاں سے مل رہی ہے اور ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، اور ان کے حکم کے اوپر نیچے جو ججز ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، وہ بھی فیور کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان اتنا جو ایکٹیو ہو رہے ہیں اور اتنا حرکت کر رہے ہیں اور اتنی ہلچل کر رہے ہیں، فوراً وزیر اعظم کے پاس بھاگے، پی ڈی ایم کی میٹنگ کر لی، تو یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ مولانا صاحب تو کر رہے ہیں بیچارے، مریم بھی کر رہی ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی پاکستان کو نقصان تو پہنچائے گی، ان کی اپنی پارٹی کو تباہ و برباد کر دے گی، یاد رکھیے، اور اپنی بیٹی کا سیاسی کیریئر بھی وہ تباہ کر دیں گے اگر وہ اسی طرح خاموش رہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس لوگ نہیں ہوں گے، تنظیم نہیں ہوں گے، تو پھر آپ چاہے کتنے ہی بڑے لیڈر سے ہی آپ کی بیٹی کو کون اس کو پروموٹ کرے گا، کون لے کے آگے بڑھے گا؟ اور اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں جی آنے والے وقت میں پھر آپ اس طرح ہوں گے، ضرور منظم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں لاہور جیسی جگہوں پر، پنجاب جہاں پر آپ کی ایک توتی بولتی تھی، آج آپ کی سیٹیں وہاں لوز ہوئی ہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے۔ مزید اگر آپ نے یہ مجرمانہ خاموشی رکھی اور اپنے بھائی کو یہ بزدلی دکھانے کا اختیار پورا دیا، تو پھر یہ آنے والا آپ اپنی بیٹی کے سیاسی کیریئر کو خود دفن کر رہے ہیں، اور یہ پی ایم ایل این کی خبر کھود رہے ہیں۔ یہ بات تو میں کر دوں۔ رہی بات آنے والا وقت جو ہے وہ چند دنوں میں طے ہونا ہے۔ اگر اس وقت یہ حکومت اسٹینڈ لے لیتی ہے اور اس چیف جسٹس کو سالڈ جواب دیتی ہے، کیا کر لیں گے اگر ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو فارغ کر لیا جائے؟ کون سا یہ چیف جسٹس جو ہے بندوق لے کے وزیر اعظم کے گھر میں گھس جائے گا؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد سیکنڈ موسٹ سینئر موسٹ جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گا، اور وہ جسٹس قاضی ہیں، قاضی فائزہ ایک میرٹ کے جج ہیں، ان کے ساتھ لائن سے جتنے سینئر ججز ہیں وہ سب میرٹ کے جج ہیں، وہ تو کبھی اس کے اوپر رجسٹ نہیں کریں گے، وہ تو قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے اگر ایک چیف جسٹس بحال ہو سکتا ہے تو ایک کو اور اس کو فارغ کرنے کے لیے تو بہت سارے سالڈ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں،
63A کے اوپر غیر قانونی کام جس میں ری رائٹنگ آف دا، اس کے بعد 5 ججز کی جو مس کنڈکٹ، 5 جو جونیئر ججز کے سلسلے میں مس کنڈکٹ ہوئی، آڈیو خوش دامن کی آئی، اس کے علاوہ ان کے جو اور فیصلے ہیں جو انہوں نے سرکولر کے ذریعے ججمنٹ کو وہ کیا، اسی طرح انہوں نے جو مصالحتی اور پنچایتی حکومت، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، اسی طرح غیر آئینی اور جو کام کیے ہیں، اور اب یہ جو فیصلہ کیا ہے نیب کے حوالے سے یہ بھی غیر آئینی غیر قانونی ہے. تو اس کے اوپر تو بھاری ریفرنس ہے. اور پھر لا کو انہوں نے جو ہے وہ معطل کیا، یہ بھی ایک ریفرنس بنتا ہے. تو آلریڈی پاکستان کی آئینی باڈی وکلا کے ریفرنسز موجود ہیں، تو ان کے خلاف تو حکومت بھرپور وار کر سکتی ہے. اس کو اختیار ہے کہ ایسا چیف جسٹس جس کے اوپر ریفرنسز ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلا رہا اور آڈیو پہ آڈیو آ رہی ہے. ابھی طارق رحیم کی جو آڈیو آئی اس کے بعد کیا بچا ہے؟ کیا اس کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت ان کو فارغ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کے ول کی بات ہے. یہ ایک بزدل حکومت، بلکہ کسی نے کہا امپوٹنٹ حکومت جو ہے وہ، اب میں اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا ترجمہ اردو میں جو ہے بہت ہی ہے، سمجھ لیجئے کہ بالکل ہی گئی گزری حکومت ہے. تو یہ حکومت ہے. ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے شخص، اس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر بہت بڑے سہولت کار ہیں، اور اس سہولت کاری کی جس کی تعداد 4 ہے، لیکن جس نے پوری پارلیمنٹ، پوری پی ڈی ایم، پوری سیاسی جماعتوں، پوری حکومت، پوری کابینہ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول سیاسی جماعتوں، انتظامیہ، الیکشن کمیشن، ایون کہ معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا ہے 4 آدمیوں نے. تو اس لیے اسے پتہ ہے کہ جی میرے اوپر وہ ہیں. تبھی تو اس نے کہا تھا اعظم سواتی جا کے مینیج کرے، اس کو بولو، اور مینیج ہو گیا. اور آج دیکھیں جو بینچ بنا ہے اس کے اوپر سوالیہ بہت بڑا نشان ہے. یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا ریلیشن ہے، فیصلہ آنے دیں. کیونکہ آپ کے اس کے کیا نام ہے، آپ کے یزید کے گھر پہ بھی کوئی مومن پیدا ہو سکتا ہے، کافر کے گھر پہ بھی کوئی مومن پیدا ہو سکتا ہے. تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. اور جو اس وقت سازش آپ کے صدر اور عمران خان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس میں فوج کے خلاف سازش کی گئی ہے. میں بتا دوں آپ کو، موجودہ اس وقت فوج کے خلاف عمران خان ایک بھرپور سازش کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے موجودہ جو اس وقت فوج کا سربراہان ہے ان کو نشانہ بنایا جائے، ان کے اوپر حملے کیے جائے، اور فوج میں انتشار پیدا کیا جائے، فوج کو ٹکڑے کیے جائے تاکہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے آسان ہو جائیں، جو کہ ان کا ایجنڈا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.